ایران اور اسرائیل کے بیچ حال ہی میں ایک ایسی جنگ ہوئی صرف 12 دن کی، لیکن اس نے مشرق وسطیٰ کی سیاست کو سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 12 دنوں میں آخر ہوا کیا تھا۔ دیکھیں ACL ایڈ کے ایک سینئر تجزیہ کار نے اس بارے میں کیا کہا۔ ان کے مطابق یہ کوئی معمولی فوجی جھڑپ بالکل نہیں تھی، نہیں، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے خطے کے مستقبل پر گہرے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اور جو پاور بیلنس تھا اسے پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات، یہ سب کچھ ہوا صرف 12 دنوں کی شدید اور کھلی جنگ میں۔ جی ہاں، صرف 12 دن۔ اور ان 12 دنوں نے دہائیوں سے جو پراکسی جنگیں چل رہی تھی ان کے سارے اصول سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں حملوں کی شدت کی۔ مطلب اسرائیل کی یہ جو فوجی کارروائی تھی یہ آخر کتنی بڑی تھی، اس کا اسکیل کیا تھا؟ اسرائیل نے ایئر سپریمیسی حاصل کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ اپنے جدید ترین اسٹیلتھ طیاروں اور یہ بھی کہ ایران کے اندر سمگل کیے گئے ڈرونز کی مدد سے انہوں نے ایران کے پورے دفاعی نظام کو تقریباً مفلوج ہی کر دیا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا۔ لیکن اس جنگ کی جو اصل تصویر ہے وہ تو نمبر سے ہی سامنے آتی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار، یہ فگرز ہمیں کیا کہانی بتاتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے 27 صوبوں میں کل 360 حملے کیے، 27 صوبوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کا شاید ہی کوئی کونا ان حملوں کی زد میں آنے سے بچا ہو۔ یہ ایک ملک گیر یعنی نیشن وائڈ فوجی آپریشن تھا۔ اور دیکھیں، ان حملوں کا اثر صرف فوجی ٹھکانوں تک ہی نہیں رہا۔ ایران کی تقریباً 1/4 آبادی یعنی 2 کروڑ 10 لاکھ لوگ براہ راست ان حملوں سے متاثر ہوئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کتنا زیادہ وسیع تھا۔ اس جنگ کے انسانی قیمت وہ بہت بھاری تھی۔ کل 1100 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں، اور ان میں سے بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق کم از کم 40% عام شہری تھے۔ سب سے مہلک واقعات میں سے ایک تھا ایوان جیل پر حملہ، جہاں 70 سے زیادہ جانیں گئی۔ اب ظاہر ہے ایران بھی خاموش نہیں بیٹھا، ان کا جواب بھی اتنا ہی شدید تھا۔ 500 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اسرائیلی شہروں پر داغے گئے، جن میں کلسٹر ہتھیار بھی شامل تھے۔ لیکن ہاں، اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے زیادہ تر حملوں کو ناکام بنا دیا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، اسرائیل کی فوجی برتری اپنی جگہ، لیکن ایران کے میزائلوں نے صرف 12 دنوں میں زیادہ مہلک خطرہ پیدا کیا، جس سے 28 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ ایران کے جو پراکسی گروپس ہیں وہ 600 سے زیادہ دنوں میں 40 شہری ہلاکتوں کا باعث بنے تھے۔ تو فرق صاف ظاہر ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ معاملہ اچانک اس ڈائریکٹ کانفرنٹیشن تک پہنچا کیسے؟ ظاہر ہے یہ تنازع کوئی راتوں رات تو پیدا نہیں ہوا، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اس پوری کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1979 کے اسلامی انقلاب سے، جس نے ایک نظریاتی دشمنی کی بنیاد رکھی۔ پھر ایران نے پراکسی گروہوں کے ذریعے اپنی اسٹریٹجی بنائی، اور آہستہ آہستہ یہ لڑائی نظریات سے نکل کر ایک ٹھوس سیکیورٹی کی جدوجہد بن گئی، جس کا انجام اس کھلی جنگ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا؟ دیکھیں، اسرائیل کا جو آفیشیل موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ جنگ ایران کے نیوکلیئر خطرے کو روکنے کے لیے کی گئی، لیکن امریکی اور IAEA انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ایران نے ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر بھی لیا ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا تھا؟ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اصل مقصد ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو ختم کرنا تھا۔ تو پھر سوال ٹائمنگ کا ہے۔ اسرائیل نے آخر یہی وقت کیوں چنا؟ یہ جو ڈیٹا ہے یہ دکھاتا ہے کہ 2025 کے شروع تک ایران کے پراکسی اتحادیوں کے حملے تقریباً 0 ہو چکے تھے۔ تو اسرائیل نے اس کمزوری کے لمحے کو ایک فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے ایک بہترین موقع سمجھا۔ اور ملٹری کے لحاظ سے دیکھیں تو اسرائیل نے کافی حد تک اپنے مقاصد حاصل کر بھی لیے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں نے ایران کے نیوکلیئر اور فوجی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا، اور ہتھیار بنانے کی جو اس کی صلاحیت تھی اسے کئی سال پیچھے دھکیل دیا۔ خاص طور پر ایران کے میزائل پروگرام پر نظر ڈالتے ہیں۔ جنگ سے پہلے ان کے پاس اندازاً 2,500 سے 3,000 میزائل تھے۔ اب دیکھیں، 500 سے زیادہ تو استعمال ہو گئے، اور تقریباً 1,000 اسرائیلی حملوں میں تباہ ہو گئے۔ یہ ایران کی فوجی طاقت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر میدان میں کامیابی ملی۔ اسرائیل کا ایک بڑا مقصد تھا ایران میں حکومت کی تبدیلی، اور وہ پورا نہیں ہوا۔ کچھ اسرائیلی حکام کو امید تھی کہ جنگ سے ملک کے اندر بے چینی بڑھے گی، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ ملک میں قوم پرستانہ جذبات اور بھی بڑھ گئے۔ تو اب جب گولہ باری رک گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟
خطے کا مستقبل کیسا ہوگا؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، جنگ تو ختم ہو گئی لیکن کئی بڑے سوالات ابھی بھی باقی ہیں، جیسے ایران کے افزودہ یورینیم کا کیا بنا، کسی کو نہیں معلوم۔ پھر نیوکلیر نو ہاؤ کو تو بموں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو سیز فائر ہوا ہے وہ بہت مبہم ہے، جس سے مستقبل میں غلط فہمیوں کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اور اس جنگ نے ایران کی قیادت کو ایک بہت بڑی کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ ان کے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ ڈپلومیسی کے ذریعے اپنی صلاحیتوں پر پابندیاں قبول کر لیں، یا پھر مستقبل میں ایسے حملوں سے بچنے کے لیے خود ایک نیوکلیئر بم بنانے کا خطرناک راستہ اپنائیں۔ ایک اور بہت اہم بات جو اس جنگ سے سامنے آئی وہ یہ کہ ایران کے جو علاقائی اتحادی تھے وہ کوئی خاص مدد نہیں کر سکے۔ جو گروپس کبھی تہران کے لیے اسٹریٹجک اثاثے سمجھے جاتے تھے نا، وہ اس مشکل وقت میں ایک بوجھ بن گئے، اور یہ بات ایران کو اپنی پوری اسٹریٹجی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ تو سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، کیا یہ تنازع واقعی ختم ہو گیا ہے یا یہ صرف ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ مشرق وسطیٰ کا مستقبل اب بھی ایک بہت نازک موڑ پر کھڑا ہے۔